بلوچستان نیوز چینل کی طرف سے ایک نیوز. اس وقت میں خضدار میں موجود ہوں. یہاں پہ ایڈوکیٹ فیمیل ایڈوکیٹ مس فوزیہ سکندر زہری صاحبہ بیٹھی ہیں. ہم آئے ہیں یہاں پہ تو ان سے کچھ باتیں کریں گی. فرسٹ آف آل میں میم سے ان کا تعارف پوچھوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں بلوچستان نیوز چینل کی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں. خضدار آپ لوگوں نے وزٹ کیا اور میرے آفس آئے. میں فوزیہ سکندر ایڈوکیٹ یہاں پہ ایز اے لیگل ایڈوائزر 2013 سے کام کر رہی ہوں اور الحمدللہ 2015 سے اپنا ذاتی چیمبر ہے میرا. خواتین کے حقوق پر جو ہے میں فی سبیل اللہ کام کرتی ہوں اور اس کے علاوہ یوتھ موٹیویٹر بھی ہوں. اسٹوڈنٹس اور مظلوم عوام کے لیے ہر پلیٹ فارم پر جو ہے میں نے آواز بلند کی ہے اور الحمدللہ ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کر کے ان کے حقوق بھی ان کو دلوائے ہیں. ماشاء اللہ اپریشیٹ تو ہم کریں گے اپنی چینل کی طرف سے آپ کو. آپ فیمیل یہاں پہ خضدار میں اس وقت کام کر رہی ہیں سوشل سیکٹر پہ اور دوسرے کافی سیکٹرز پہ. تو میم آپ فردر اس اپنے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں بتائیں گے ہمیں. آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی, کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے اور اس وقت آپ کس عہدے پہ فائز ہیں؟ برادر الحمدللہ میں نے ڈویژنل پبلک اسکول خضدار سے اپنا بنیادی تعلیم حاصل کیا اور ڈویژنل اسکول خضدار سے میٹرک کرنے کے بعد جو ہے ڈگری گرلز کالج سے جو ہے میں نے BA FSc کیا ہے. اس کے بعد جو ہے جالاوان لا کالج جو ہمارا یہاں پہ 2011 سے یہاں پہ الحمدللہ جالاوان لا کالج ہیں. یہاں سے 2013 میں نے اپنے وکالت کی ڈگری حاصل کر کے اور خضدار کی پہلی فیمیل ہوں جو سیشن کورٹ میں نے اپنا قدم رکھا اور وکالت شروع کی. الحمدللہ میں نے MA کیا ہے IR میں. جی ماشاء اللہ. اچھا میم آپ یہ بتائیں گے سوشل سیکٹر میں آپ اس وقت کیا ایزا کیا ہیں اور کیا کام کر رہی ہیں خضدار کی سطح پہ؟ برادر الحمدللہ 2013-14 سے جو ہے میں خضدار احتیاط کے پلیٹ فارم پر وومن چیئر پرسن کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں اور باقاعدہ خضدار احتیاط کے پلیٹ فارم پہ میں نے بہت سارے غریبوں کے گھر میں میری مکمل ٹیم ہے جس میں اورنگزیب زرکزئی جو ہے مطلب ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ہمارے بڑے ہیں. باقاعدہ ہر غریب عوام کے گھر میں نے راشن ڈسٹریبیوٹ ان کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کی ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ ایجوکیشن کے بھی مطلب اسی پلیٹ فارم پر ہیلتھ ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی میں نے بہت سارے غریب عوام کے لیے کام کیا. اس سے ہٹ کر الحمدللہ پاکستان استحکام اتحاد میں بلوچستان ونگ کی میں باقاعدہ چیئر پرسن ہوں. خواتین کے حقوق کے لیے اس پلیٹ فارم پہ بھی میں نے الحمدللہ آواز بلند کی ہے اور بہت سارے کام کیے ہیں. اس سے ہٹ کر الحمدللہ الفواد فاؤنڈیشن جن کی چیئر پرسن فرزانہ سحر جاموٹ کافی سوشل ورکر ہیں اور بہت پازیٹیو اسٹیپ انہوں نے الحمدللہ یہاں پہ اٹھائے ہیں. ان کے ساتھ بھی میں ایز اے فنانس سیکٹری میں نے کام کیا ہے, چاہے ہیلتھ ہو ایجوکیشن ہو وومن رائٹس ان پر کام کیے ہیں. اور ابھی الحمدللہ 2018 کے اینڈ سے جو ہے میں نے خود اپنا جالاوان وومن سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن رجسٹرڈ کروایا ہے جس پہ میرا کام چل رہا ہے. اس میں جو ہے خواتین کو, کیونکہ یہاں پہ خواتین کے لیے زیادہ کام کرنے کو نہیں ملا, تو میں خود ان کے لیے مطلب جہاں تک بھی مجھ سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے ایجوکیشن ہیلتھ کے لحاظ سے میں اپنے خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہوں. ماشاء اللہ میم. اچھا آپ نے ہم سے کہا کہ آپ خضدار اتحاد میں کام کر رہے ہیں اور الفواد فاؤنڈیشن ہے, اس کے علاوہ جالاوان وومن سوشل آرگنائزیشن ہے آپ کا اور استحکام پاکستان اتحاد. اچھا اس وقت ان میں جو رجسٹرڈ ادارے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ اچھا جو رجسٹرڈ نہیں ہیں آیا وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ برادر ان میں جو ہے الفواد فاؤنڈیشن ان کی تمام رجسٹریشن کے ریکوائرمنٹ تقریباً 95% پورے ہو چکے ہیں.
اور اس کے علاوہ خضدار اتحاد بھی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا گیا ہے، وہ بھی تقریباً پروسیس میں ہے، اور جالوان وومن سینٹر جو ہے وہ تقریباً مطلب آپ 100% کہہ سکتے ہو کہ میرا کام یعنی رجسٹریشن کا کام وہاں پہ ہوا ہے جی۔ اور جو نان رجسٹریشن بھی ہے مطلب ہم لوگ ان میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے عوام کے لیے، اپنے مظلوم عوام، غریب عوام کے لیے اس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے کوئی ایلیگل کام نہیں کیا جا رہا، اس میں آپ ہیلتھ کو کہہ سکتے ہو، ایجوکیشن، اس سے ہٹ کر غریب عوام یا کبھی بھی ہماری مطلب مدد کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں انفارم کیا جاتا ہے، ہم مطلب اپنی مدد آپ کے تحت ان کے ساتھ مدد کریں۔ یہ نہیں کہ ہمیں مطلب باہر سے کوئی فنڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے یا یہاں پہ ہمیں کوئی فنڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں، مطلب جو بھی کچھ ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں آج تک، اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا حکومتی سرپرستی ابھی تک آپ کو فنڈنگ کی صورت میں کسی صورت میں نہیں مل رہا۔ اچھا میم، آپ سے ایک سوال ہے، ایک معاشرے کو ترقی دینے میں ایک عورت کا کلیدی کردار ہوتا ہے، تو اس عورت کو اگر تعلیم یافتہ ہو، وہ عورت اپنے خاندان کو بلکہ اپنے صوبے کا نام ایک سطح تک، جیسے کہ آپ ہمارے سامنے ایک ماڈل ہیں، تو اگر اس بہاف پہ آپ نے فیمیلز ایجوکیشنز کے لیے آپ نے خضدار میں کیا کیا ہے؟ آپ نے بہت بہترین سوال کیا مجھ سے۔ خواتین کے لیے میں کہتی ہوں سب سے بہترین چیز ہوتی ہے مطلب تعلیم ایک ایسا مطلب میدان ہے جس میں میں کہتی ہوں کہ اپنی خواتین کو جو ہے آپ لوگ کبھی یہ نہ دیکھیں کہ آپ بلوچ ہیں یا آپ بروہی ہیں، اور بیٹیوں کو جو ہے میدان میں نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو نہیں پڑھانا چاہیے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا الحمدللہ مطلب آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہو کہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ خواتین کام کر رہے ہیں ہر فیلڈ میں، چاہے آپ اسے آپ دیکھیں ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، اس سے ہٹ کر وکالت ہو، انجینئرنگ ہو، جو بھی مطلب ڈپارٹمنٹ ہو، ہماری خواتین الحمدللہ بے حد اچھے اپنے کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور میں الحمدللہ مختلف، کل بھی میں گئی ہوں وہ کیا کہتے ہیں ماڈل ہائی اسکول، گرلز ماڈل ہائی اسکول، وہاں پہ بھی گئی ہوں، اور ان کے میڈم سے بھی میرا حال احوال ہوا ہے، تو انہوں نے کچھ ایشوز میرے سامنے، اور میرے ساتھ میرے 2 بھائی اور بھی تھے جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں سائنس اکیڈمی میں، تو ہم وہاں پہ گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پہ مختلف مسائل، ایک تو پانی کا انہوں نے کہا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں پہ بور لگا ہوا ہے جو تقریباً 1 سال سے پتہ نہیں کیا مطلب مسئلے درپیش ہوئے جن کی وجہ سے پانی نہیں، ہمیں ٹینکی منگوانا پڑتا ہے۔ تو میں نے پرسنلی ان کو بتایا کہ میں اور میرے ساتھ جو 2 بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم لوگ ایک تو اپنی مدد آپ کے تحت ہم سے جتنا ہوگا ہم اپنا شیئر ڈالیں گے، اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ بڑے مطلب لوگ ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے، اور یہاں پہ جو ہمارے اسکول کے انہوں نے کچھ ایشوز ہمارے سامنے رکھے، ہم نے کہا کہ ہم ان میں آپ لوگوں کی مدد کریں گے۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہے جو صرف اور صرف آ کر فوٹو سیشن کرنا یا آپ کو دلا سے دینا، بڑی بڑی باتیں کرنا اور اس کے بعد پلٹ کے آپ کی طرف نہیں آنا۔ ہم نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم عملی میدان میں مطلب ہم میدان میں آ کر عملی کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر کچھ اور بھی ریموٹ ایریاز میں باقاعدہ وزٹ بھی میں نے کیا ہے، میرا اپنا بھی پیج ہے، اس پہ کچھ فوٹوز بھی لگے ہوئے ہیں اسکولوں کے، وہاں پہ میں گئی ہوں، اور ہر ایک مطلب کوشش زیادہ یہ کیا ہے کہ جہاں پہ گرلز اسکول ہو یا کالجز ہو یا یونیورسٹیز ہوں، ان کے پاس گئی ہوں، ان کے مسئلے میں نے پرسنلی ان کے مسئلے بھی میں نے سنے ہیں، اور باقاعدہ ان کو میں نے اپنی طرف سے ہائی لائٹ بھی کیا ہے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے مطلب انہوں نے مجھے پرسنلی کہا ہے کہ یہاں پہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو ان کی مدد کے لیے میں نے آواز بھی بلند کی ہے، جیسے کہ گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج اور ان کے علاوہ بہادر خان یونیورسٹی سب کیمپس یہاں پہ ہیں، تو ان کے ساتھ پرسنلی میری میٹنگ ہوئی، اور یہاں پہ مجھے باقاعدہ بتایا گیا جیسے بہادر خان یونیورسٹی سب کیمپس، یہاں پہ جو ہے سائنس سبجیکٹس نہیں ہیں، ہماری فیمیلز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، صرف اور صرف آرٹس کی 4 سبجیکٹس ہیں، ان کے اوپر میں نے باقاعدہ ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے۔ میٹنگ کرنے کے بعد کوئٹہ میں گئی ہوں، اور کوئٹہ میں بھی باقاعدہ گورنر سے میں نے کہا کہ میری ملاقات کروا دے، منیر موسیانی سر سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ہم ٹائم لے کر آپ کو گورنر سے ملاقات بھی کروا دیتے ہیں۔ ان کو بھی میں نے وربلی بھی بتایا کہ ہمارے مطلب بچیوں کو کافی پڑھائی میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، ڈگری گرلز کالج ہیں، باقاعدہ میرے اسٹیٹمنٹس نیوز پیپر میں میرے بہت سارے مطلب آئے ہوئے ہیں، میں نے اس پہ بھی دیا ہے کہ
کہ میڈم رائلہ خود بھی بہترین کام کر رہی ہیں یہاں پہ. میں نے کہا بلڈنگ صرف بنانے سے کچھ نہیں ہوتا, یعنی لیکچررز کی کمی ہوگی تو ہمارے بچے کہاں پڑھیں گے. ہماری بچیاں وہاں پہ اکثر بیٹھی ہوتی ہیں, کہتی ہیں کہ لیکچرر کی کمی ہے, اور میری جہاں تک کوشش ہوئی ہے, جہاں تک آواز بلند کرنا ہوا ہے پرسنلی الحمدللہ میں نے بہت جگہ ان کے لیے آواز بلند کی ہے, اور الحمدللہ آگے بھی میں کرتی ہوں گی. چلیں, آپ کی تعلیم کے لیے بہت بڑا کردار ہے آپ کا. فردر آپ اتنے فاؤنڈیشنز میں کام کر رہی ہیں, ان فاؤنڈیشنز کے تھرو اگر آپ کا میسج کیا ہوگا, اور اس کے علاوہ ان والدین کے لیے جو اپنے بچیوں کو تعلیم نہیں دیتے, ان کے لیے کوئی میسج؟ فاؤنڈیشنز کی طرف سے میں یہی کہوں گی کہ اللہ پاک کا شکر ہے, ہمارے جتنے بڑے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, یا ہمارے دوسرے حکمران جن کو الحمدللہ توفیق ہے, لیکن پھر بھی ہمارے غریب عوام کے لیے, مظلوم عوام کے لیے, جن کے ووٹ حاصل کر کے لیکن میدان میں آ کر انہوں نے آج تک کسی کے لیے کچھ نہیں کیا, مایوسی کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیا. تو ہم فاؤنڈیشنز, میں خود جن میں ہوں اور ان کے علاوہ دوسرے میرے بہن بھائی ان فاؤنڈیشنز میں ہیں, کم سے کم اور کچھ نہیں کر رہے. مظلوم عوام کے لیے ان کے گھر تک جانا, اگر کسی کو میڈیکل کے کچھ اخراجات کی ضرورت ہو تو ان کے گھر تک الحمدللہ جاتے ہیں. کوئی غریب عوام ہو تو ان کے گھر تک راشن بھی جا کے دے دیتے ہیں. اس سے ہٹ کر اگر انہیں وہ کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کے لحاظ سے اگر انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, الحمدللہ ہم لوگ, میں اور میرے ساتھ دیگر جتنے بھی فاؤنڈیشنز کے ممبرز ہیں, ہم لوگ باقاعدہ الحمدللہ ان کے گھروں تک جاتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, یہاں تک بھی ان کو بلاتے ہیں, ان کے مسئلے مسائل سنتے ہیں. جو ہمارے ہاتھ میں ہم وہ کر لیتے ہیں, جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ان کے لیے ہم باقاعدہ میڈیا کو یوز کرتے ہیں, پرنٹ میڈیا یا اس سے ہٹ کے الیکٹرو میڈیا, یعنی ہم ان کے مسائل اوپر تک لے جاتے ہیں, اور باقاعدہ ان کے کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیتے ہیں. کہیں کہیں پہ ان کے مسئلے اس طریقے سے حل ہو جاتے ہیں, اور کہیں کہیں پہ ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے, کیونکہ وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے, تو ہم ظاہر مطلب خاموش وہاں تک ہو جاتے ہیں. اور اس سے ہٹ کے والدین کو میں یہی کہوں گی کہ تعلیم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ آپ کہتے ہو ہمیں دوسرے قوموں کا, دوسرے ملکوں کا مقابلہ کرنا ہے, تو اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تعلیم کو ترجیح دیں. آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے, آپ کے بچے کا مستقبل بھی روشن ہوگا, ہمارا بھی ملک ترقی کرے گا. تھینک یو میم. میں اپنے چینل کے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور میڈم فوزیہ سکندر زہری کا یہ میسج ان کانوں تک بھی جا پہنچے جن کو ہماری آواز سنائی نہیں دیتی. میں ایک بار پھر آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اگر آپ کچھ لاسٹ میں کہنا چاہیں. ایک چھوٹی سی بات برادر, میرا ایک پیج ایڈوکیٹ فوزیہ سکندر زہری سوشل ورکر جو ہے الحمدللہ یہ 2-3 ہفتوں سے چل رہا ہے, تو اس میں مجھے کسی بھائی نے ایک میسج بھیجا تھا کہ آپ ایسے کریں, اپنے نام کے ساتھ فوزیہ سکندر زہری کے ساتھ آپ بلوچ بھی لکھ دیں, تاکہ یہ ایک میسیج ہے, سب تک یہ میسیج جائے کہ آپ ایک بلوچ قوم کی بیٹی ہیں, اور ایک بلوچ قوم کی بیٹی الحمدللہ سیاست کے میدان میں بھی بلوچستان کی ہسٹری میں آپ پہلی خاتون ہیں جو الحمدللہ انڈیپینڈنٹ آپ نے الیکشن کنٹیکسٹ کیا ہے, اور ان تمام زوراور پارٹیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں سردار میر متبروں کے مقابلے میں آپ کھڑی رہی ہیں. اس سے ہٹ کے الحمدللہ آپ جو ہے آپ کا اپنا چیمبر ہے, آپ خواتین, ہیومن رائٹس, یوتھ, ان سب کے اوپر کام کر رہی ہیں. سارے بلوچ والدین بھائی دیکھ لے کہ ایک بلوچ کی بیٹی یہاں پہ آتی ہیں, کام کر سکتی ہیں, مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے میدان میں آگے جا رہی ہے, تو ہماری بچیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. تھینک یو. میں اپنے چینل کے بیہاف ڈپٹی کمشنر خوزدار, کمشنر خوزدار اور ایم پی اے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری بیٹی کا ساتھ تام لیں. ان کے ساتھ جو ایشوز ہے جو خواتین کو لے کر ہوتی ہیں, وہ ان ایشوز کو حل کرانے میں ہماری بہن کا ساتھ دے. آپ سب کا بہت شکریہ.